بات کرنے کا. ای کو بند کریں گے جی, ڈبلنگ بیک اپ ریپیٹ. یہ ساؤنڈ والے وہی دوست بیٹھے ہیں نا, سوری یہ سامنے, ہاں یہ آواز بالکل سادہ کر دے تاکہ ان کو سمجھ آئے. تھوڑی سی آواز اگر باریک کر دے, تھوڑی سی آواز, اور کم بھی کر دے چونکہ آواز ان کو سمجھ آئے. ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی عادت بنائی کہ وہ ہر روز کی بنیاد پر میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے, میرے کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس خوش نصیب کے ساتھ سلام لوں گا. بڑا سستا سودا ہے بھائی کہ ہم 50 مرتبہ درود و سلام پڑھیں اور ہماری ملاقات ہمارے محبوب سے ہو جائے. تو کیا میں امید کروں کہ ہم اس وظیفے کو یاد رکھیں گے؟ جو دوست اپنے موبائلوں سے کھیل رہے ہیں نا, یا کچھ میسیجز کر رہے ہوں گے کہ آ جائیں بھائی سمر صاحب آ گئے ہیں, جلدی ان کو جیبوں میں ڈالیں. وہ کیمرے سے بن رہی ہے, اس سے ویڈیو لے لینا. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, میرا سبق سنیں, میں آپ کو سبق سناتا ہوں. ٹھیک ہے, ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ بہت شفقت آپ کی. موضوع بڑا خاص ہمارے بھائی شفیع صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے, میں کوشش کروں گا کہ وہی آپ کے سامنے عرض کروں. یہ پہلی ریکویسٹ تھی کہ ہم 50 مرتبہ درود و سلام کی عادت بنائیں. یہ ہر روز اپنی عادت بنائیں. اور میری طرف دیکھ, اگلے جملے کا لطف لیجیے گا اگر سمجھ آئے. جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے نا 50 مرتبہ تو آپ پڑھیں گے, بھلے بعد میں اٹھ جائے, اور اگر بٹھانے والے بٹھا لیں تو پھر اور پڑھ لینا. ٹھیک ہے نا, بھلے اور پڑھ لینا, پھر آپ پڑھتے چلے جانا. تو بس یہ اس بارگاہ میں حاضری لگواؤ, وہ کسی کو بھی اٹھاتے ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے درود و سلام ضرور پڑھنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا کہ یہ جتنی دوستیاں ہیں نا دنیا کے اندر, یہ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ دشمنی میں بدل جائیں گی. جس لیول کی دوستی ہو, فرمایا وہ دشمنی میں بدل جائے گی. لیکن آگے چل کے نا الاخلاء کے اوپر جو الف لام ہے نا, یہ استغراقی ہے. اب یہ ایک عربی زبان کی ٹرم میں نے استعمال کی, میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے کائنات کی جتنی دوستیاں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن آگے چل کے استثناء کر دیا کہ تمہاری جتنی لیول کی دوستیاں ہیں نا وہ قیامت والے دن, اس دن سے مراد قیامت ہے, وہ وہاں پر کام نہیں آئیں گی, دشمنی میں بدل جائیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کام نہیں آئیں گی, فرمایا دشمنی میں بدل جائیں گی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ فرمایا اگر اس دن بھی کسی کی دوستی کام آئی تو کون ہوں گے؟ فرمایا الا المتقین. فرمایا وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی دوستیاں کام آئیں. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, 2-3 بندے نہیں بولے شاید کہ یہاں تو لفظ متقی ہے تو اس نے ترجمہ اللہ کے ولی کر دیا ہے, تو یہ کہاں سے کیا ہے بھائی؟ 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون. فرمایا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو تقوی والا ہوتا ہے. جس کے پاس تقوی نہ ہو وہ کبھی ولی ہو سکتا نہیں. یہ بات اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیں. جب یہ بات, یہ قرآن کی بولی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو تقوی والا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے نا تو یہ لوگوں نے جو ولایت کے معیار گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں نا, کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو لمبے لمبے بال رکھ کے بہت ہی لمبے, عورتوں کو بھی کراس کر جاتے ہیں نا, اتنے لمبے بال رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ولایت کا راستہ ہے. اور کئی 3-4 سال تک غسل نہیں کرتے, توجہ ہے نا آپ سب فرنٹ سیٹوں والوں کی, وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ولایت کا راستہ ہے. اور کئی ہے کہ وہ آدھے کپڑے اتار دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کپڑے اتار کے ننگے پھرنا شاید یہ کوئی ولایت کا راستہ ہے. اور کئی لوگوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی, اور ہماری کئی قوم کے جاہل بندے, چند سارے نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. اور کئی جناب بھنگ اور چرس اور گھوٹا یہ پینے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ولایت کے ہمارے. اور بابا نہیں, قرآن کی بولی کے مطابق ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق.
बस ये वली होता है। लिख ले आज अपनी दिल की तख्ती पर, इस मामले में कोई कमजोरी नहीं है, चूंकि हम आला हजरत के मलंग हैं, हम गौसे आजम के दर के सग हैं और हमने टुकड़े हजरत अत्तार के खाए हुए हैं। तो इसलिए 2 नंबर बात की कोई तवक्को ना रखे, ये याद रख, कोई बंदा तवक्को ना रखे। हम 2 नंबर और लूज बात नहीं कर सकते। दोस्ताने गिरामी, ये है मियार कुरान मजीद का। वो कहता है वली होता ही वो है जो तकवे वाला होता है। आसान मतलब मैंने समझा दिया, वली वो होता है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाजे मुस्तफा के मुताबिक, वो अल्लाह का वली होता है। बाकी ये जितने मैंने बताए हैं ये डब्बे होते हैं, और डब्बा भी पता कौन सा? जूते वाला। यार कराची बोलो तो सही ना, मैं क्या कह रहा हूं। ये डब्बे होते हैं और डब्बा भी जूते वाला। ये वो गंदे लोग हैं जिन्होंने अहले सुन्नत को शर्मिंदा करके रखा हुआ है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा हवा में उड़ता हुआ नजर आए और पानी के ऊपर चलता नजर आए कि बीच में डूबता नहीं है, फरमाया अगर जाहिरन वो शरीयत का पाबंद ना हो तो कभी उसको अल्लाह का वली नहीं कहना। लोगों ने कहा क्यों भाई, बड़े कमाल वाला बंदा है, हवा पे उड़ रहा है, पानी पर चल रहा है। फरमाया ये काम तो जादूगर भी कर सकता है। आवाज कमजोरों वाली, आवाज जवानों वाली नहीं। और ये काम तो जादूगर भी कर सकता है। फरमाया उसे कहो हवाओं पर उड़ के ना दिखा, हमें पानी पर चल के ना दिखा, हमें मुसल्ले पर बैठ के 5 नमाजें पढ़ के दिखा। आवाज कमजोर हो गई है आपकी, समझ आ रही है? हजरत गौसे आजम को सुनना बड़ा औखा है, तो जरा तकड़े होके, बहुत तकड़े होके। हाँ, आपकी हमारी मुलाकात पहली है, लेकिन थोड़ा सा तकड़े होके बैठो, तवज्जो है ना? ओ भाई ये असल बात है। फरमाया उसे कहो मुसल्ले पे बैठ के दिखा, यहां तहज्जुद पढ़ के दिखा, यहां मुस्तफा को मना के दिखा, खुदा को मना के दिखा, फिर तो तुझे कुछ माने भी सही। वाह कमाल है यार, मालकों के साथ तेरा ताल्लुक नहीं है, वली बना बैठा है। ऐसे नहीं बनते वली बाबा, इसके लिए मेहनत की जरूरत होती है, समझ आए? और निरा पीछे हट के बैठ जाने और हाथ चुमाने से वली बन जाते ना, तो मेरे लजपाल हुसैन कभी करबला में ना जाते। इसके लिए बाबा मेहनत करनी पड़ती है। तवज्जो है ना सब हज़रात की? हाँ, अब जरा सुनिए अगली बात मैं क्या कह रहा हूं। वली होता ही मुत्तकी है, यह बात याद रख लें। जो 2 नंबर हो किरदार का या अकीदे का, वो कभी वली हो सकता, ये बात अपने जहन में दाखिल कर लें। अब अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। गिरामी कदर हज़रात, हम औलियाए कामिलीन को मानते हैं ना, तो बसा औकात ज़हन में वसवसे आते हैं, ओ भाई तुम वलियों के पास जाते क्यों हो? अब मेरा जुमला सुनना, अल्लाह करके आपकी दिल की तख्ती पर यह लिखा जाए और मेरी जुबान पर अल्लाह आसान कर दे कि मैं आपको समझाऊं। मैंने कहा यार ये जो आयत करीमा है ना कुरान मजीद की, एक और, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मैंने कहा बताओ ये सच्चे लोग, इससे मुराद क्या है? सादा बात कह रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, सच्चे लोगों से मुराद क्या है। कहता बोला मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा बेटा अगर पता होता तो सुन्नी ना बन जाता। हाय हाय हाय, आपके उठे हुए हाथों को सलाम यार, मजा आ गया मुझे बात करके। यकीन फरमाएं अभी 2-3 बंदे हैं शायद मुंह में गुटका रखा हुआ, वो नहीं बोल रहे, क्या मजबूरी है? ओ भाई यहां कुफले मदीना नहीं चलेगा, बाजार में चलेगा, यहां बोलो सुभान अल्लाह प्यार, नाराज ना होना। अब ये बात बड़ी समझना। मैंने क्या बताओ सादिकीन से मुराद, अल्लाह फरमाता है ईमान वाले तकवा इख्तियार करो, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? बोला मुझे नहीं पता। मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना बन जाता। कोई भी तफसीर उठा ले, वहां लिखा है सादिकीन का लफ्ज जब भी आए सबसे पहले सिद्दीक अकबर मुराद होते हैं, सबसे पहले सिद्दीक अकबर। क्योंकि भाई सादिकीन में अगर वली आ सकते हैं तो सिद्दीक नहीं आ सकता है। सिद्दीक अकबर से बड़ा वली कौन है? और अगली बात भी सुनना, ये मेरा मौजू नहीं वरना अफजलियत सिद्दीक अकबर पे भी मैं बोलता। हाँ, ये जब ताजदार सदाकत पे आएंगे ना, और मैंने आना है, डेटे मैंने दे दी हैं, जब आए तो फिर आपको बताएंगे ताजदार सदाकत का रुतबा क्या है। समझ आ रही ना? हाँ, तुम्हारे टेस्ट के लिए मैं एक बात बता देता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर थे, अल यवाकीतुल जवाहिर के अंदर अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, और जिसका मैं हवाला दे रहा हूं ना, ये बेचारा को जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है। ये वो बंदा है जो यहां बैठकर भी मुस्तफा का दीदार कर लेता। आम बंदा नहीं, साहिब हजूरी बुजुर्ग है, समझ आ रही, जिनका मैं हवाला दे रहा हूं। आपने लिखा है
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر یاد ہے عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور فرمایا تھا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو یہ ساری کاروائی تجھے یاد ہے؟ صدیق اکبر مسکرائے اور کہنے لگا آقا مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، پر آقا مجھے یہ بھی یاد ہے کوئی بھی نہیں بولا تھا، سب سے پہلے آپ ہی بولے تھے۔ نہ دو تین بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اگلا جملہ حضور نے فرمایا کیا بولا؟ حضور مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے آپ بولے تھے۔ فرمایا سنو لوگوں، اگر سب سے پہلے میں بولا تھا تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے میرا ابو بکر بولا تھا۔ ہائے ہائے، نبیوں کے بعد سب سے پہلے میرا ابو بکر بولا تھا۔ اگر اب جملہ سننا ہو سنیو اور رضویو او غوث اعظم کے نوکروں جملہ سننا، میں نے کہا جو صدیق وہاں پر بلا فصل ہے وہ یہاں بلا فصل نہیں ہو سکتا۔ بولو نا یار کو توجہ ہے آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ بزرگ یہ سٹیج پر بٹھا دیں بزرگوں کو، یا کرسی ہے تو وہاں بٹھائیں، یہ ادھر سٹیج پر آ جائیں۔ او ہو یہ تو کوئی میرے غوث کا دیوانہ لگتا ہے یار۔ ہائے 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 ہائے، جیتے رہیے حضرت، جیتے رہیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ ہاں 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 اللہ اکبر، اللہ بولیں گے سبحان اللہ محبت کے ساتھ کہ نہیں بولیں گے؟ حضرت اگر سچی بات ہے نا اب ہم سلام بھی پڑھ لیں تو آپ کا کام ہو گیا ہے، لیکن میں پڑھوں گا نہیں، آپ پریشان ہو گیا کہ بھائی ابھی جا رہا ہے، اتنی جلدی میں بھی نہیں ہوں، آپ جلدی سبحان اللہ فرما دیں پھر اگلی بات سناتا ہوں۔ بابا جی یہ باتیں ہوتی ہیں بس کسی کے دل کو پسند آ جائیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ عزیزان مکرم اب ذرا جملہ سنیے گا، جاگ رہے ہیں میری طرف دیکھیں گے تو میں آپ کو سنا دوں کوئی چیز، ادھر دیکھیں فرنٹ سیٹوں والے ذرا توجہ فرمائیں تاکہ میں بات سمجھاؤں، یہ صرف آپ کو ٹیسٹ بتائے۔ میں نے کہا صادقین سے مراد کیا ہے بتاؤ؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ ادھر بھائی ادھر میری طرف دیکھو، کون ہے؟ صدیق اکبر سب سے پہلے، اس کے بعد سارے جتنے بھی آل رسول کے افراد ہیں، جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں، سبھی کے سبھی صادق، فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور تمام علماء نے لکھا ہے، فرمایا اس سے مراد اللہ کے سارے ولی ہیں، اس سے مراد اللہ کے سارے ولی ہیں، فرمایا ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آئیے ذرا ایک بڑا خاص اعتراض اس کا جواب دے دیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ہم ولیوں کے پاس کیوں جائیں، ہم بزرگوں کے پاس کیوں جائیں؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، صدقے ہم کرتے ہیں، زکاتیں ہم دیتے ہیں، صدقات ہم دیتے ہیں، نوافل ہم پڑھتے ہیں، تسبیح ہم گھماتے ہیں، تو ہم جب اتنے نیک ہیں تو ہم ولیوں کے پاس کیوں جائیں؟ کراچی والوں میں رک گیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے نا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ فرمایا یہ کئی ایسے عقل کے اندھے ہیں جو یہ کہتے ہیں سب کچھ ہم کرتے ہیں اور پھر ولیوں کے پاس کیوں جائیں؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب جانور میں نے رکھے ہوئے ہیں، چارہ میں ڈالتا ہوں اور دودھ میں دوتا ہوں اور اس کے بعد گرم میں کرتا ہوں، اب میں جاگ نہیں لگاؤں گا، جاگ کے بغیر یہ نہیں جم سکے گا، اتنی میں نے محنت کی ہے۔ فرمایا اس عقل کے اندھے کو سمجھاؤ جاگ تو لگانی پڑے گی، جتنا مرضی خرچہ کر لو۔ فرمایا ایسے ہی جو جتنے مرضی نفل پڑھ لے وہ اگر چاہتا ہے کہ میرا دودھ جم جائے اور مکھن مل جائے تو اسے جاگ لگانی پڑے گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادات کا صلہ مل جائے اپنا ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ میں دے دے، تجھے بھی صلہ مل جائے۔ اب تو بولو نا سبحان اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں ہم کسی ولی کے پاس کیوں جائیں، ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیں؟ میں نے کہا پتہ چلا؟ او بھائی اگر تو جانور کے پیسے بھی تو نے دیے، جانور کو خریدا بھی تم نے ہے اور اس پر خرچہ بھی تم نے کیا، چارہ بھی تم نے ڈالا، دودھ بھی تم نے نکالا، گرم بھی تم نے کیا، اگر کوئی کہے کہ ہم جاگ نہیں لگاتے ایسے ہی جم جائے گا؟ اور بابا جتنی مرضی عبادات کر، سجدے کر، جو مرضی کر، جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا نا، اگر اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا تو اس کا بھی نہیں نکلے گا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی کو نہ بھی سمجھ آئے
تو ہم نہ فسادی ہیں، نہ لڑائی والے، نہ جھگڑے والے، چونکہ ہم تو میلادی ہیں۔ اور ویسے بھی ہم فساد والے نہیں ہیں، ہم پنجاب سے فساد ڈالنے نہیں یہاں آئے، چونکہ ہم حضرت عطار کے مرید ہیں۔ اب بڑے بڑے بولنے والے ہیں اور ہمیں بولنا بھی آتا ہے، 1 منٹ میں ہم کھال اتار کے چوک میں لٹکا سکتے ہیں، لیکن ہمارے مرشد نے ہمیں لگام ڈالی ہے، فرمایا بولنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، ہم اپنا کام کر کے ہی دکھاتے رہے۔ سارے بولو، نہیں بیٹھنا، تگڑے ہو کے بیٹھو ذرا، توجہ ہے بھائی آپ حضرات کی کوئی نہیں ہے؟ تو اس واسطے کوئی اس بھول میں نہ رہے۔ بس اوقات کہتے ہیں ہم اتنا کچھ کرتے، دعوت اسلامی والے نہیں بولتے، اور میں نے کہا مولوی ڈرو اس بات سے کہ یہ بولتے نہیں ہیں اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میں کیا کہہ گیا ہوں۔ ڈرو اس بات سے، اور یہ کریڈٹ تو سیدی امیری اہل سنت کو جاتا ہے نا کہ آپ نے کبھی بھی فساد کو آگے نہیں آنے دیا بلکہ ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے ہم پنجاب سے آپ کو محبت سکھانے آئے، سمجھ آئی نا؟ اور آپ کے بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ حضرت عطار کا مرید ہے، یہی مطلب ہے نا؟ تو پھر جاگ کے سنو، لوگ بکنے والوں کو بکنے دو یار، وہ اپنی جہالت کا اعلان کر لیں، ہم اپنے بادشاہ کا اعلان کر لیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ وہ اپنی محنت، نہ نہ نہ، اس کو بند 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 بند، یہ نہیں چلا، پسینہ آئے گا تو بھائی کھلوں گا نا اللہ کا بندہ۔ واہ بھائی واہ، ایسے تو تم جگڑ کے رکھ دو گے بابا۔ جاگ رہے ہیں بابا؟ ذرا جاگو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا جاگ کے سنیے گا۔ ابو المراج نے مجھے آپ کے بارے میں بڑا، ہماری قوم اتنی جاگتی اتنی بولتی، کیا بات ہے؟ ویسے جو کہا تھا اس سے میں نے کو 2% آگے ہی پایا ہے تمہیں، محبت دی آپ لوگوں نے، لیکن جاگ کے میری بات کو سنیے گا۔ اگر میں نے کہا تجھے یہ نہ بھی پسند آئے نا، یہ میرا نکتہ، تو پھر بھی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ ہمیں کہتے ہیں ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا ہم نے نہیں جانا تھا اگر اللہ نہ بھیجتا۔ دوبارہ پھر اور یہ اللہ نے کیسے بھیجا؟ تو میں نے کہا یہ کیا کہا ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے ولیوں کو کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ابے تو کہتا میں بہت بڑا توحیدی ہوں، کہاں گئی تیری توحید؟ بتا کون ہے سچا جس کے پاس تو گیا ہے؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ عبداللہ شاہ غازی بھی سچا ہے، ارے بابا عبداللطیف بھٹائی سچا ہے، داتا لاہوری سچا ہے، سلطان باہو سچا ہے، بابا فرید سچا ہے، معین الدین اجمیری سچا ہے، مہر علی ہو، جماعت علی ہو یا غوث جلی ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو سارے۔ تو یہ سارے سچے ہیں، ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں، بتا تیرے پاس بھی کوئی ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا آنکھیں کھولو، اللہ۔ اچھا کئی بندے دیکھ رہے ہیں بھئی یار عطاری بھی ایسے تقریر کرتے ہیں۔ او بھائی میں اکثر کہا کرتا ہوں پنجاب میں میری سپیڈ 140 کی ہے، میں تو ابھی 100 پہ بیٹھا ہوں، میرا ساتھ تو دو نا، لطف پھر آئے گا نا۔ چلو خیر بہرحال پہلی ملاقات ہے، اتنا ہی برداشت ہو جائے تو بڑی بات ہے بابا۔ ادھر دیکھو، میں نے کہا بابا ہم نے جانا ہی نہیں تھا، اللہ نے بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرما سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، اب ایمان بھی ہمارے پاس ہے، تقوی بھی اب مرشد کا صدقہ اللہ نے دیا ہے، جتنے وہ پنجابی کہتے ہیں جننے جوگے ہے گئے ہیں، اتنا تو تقوی بھی ہے مرشد کی نگاہ سے۔ اب سچے لوگوں کے پاس تو جانا ہی ہے نا، ہم تو سچے دکھا رہے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں، مرضی آپ کی، یا جاتے ہو یا نہیں ہے، اگر ہیں تو آپ بھی دکھاؤ۔ ہے بولا ہم میں تو نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر تھوڑا سا، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، تھوڑا سا سوچ لو پھر قرآن کی آیت پہ عمل کیسے کرو گے؟ تو ہم نے تو جانا ہی نہیں تھا بابا، اگر اللہ نہ بھیجتا تو اب اللہ کے حکم کو تو ماننا پڑے گا نا، ہیں توحید اسی چیز کا نام ہے نا، تو مانو، بتاؤ صادقین کون ہے؟ جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، خوش نصیب و سنی ہو، تمہارے ایک میں نہیں دونوں ہاتھوں میں کسی نہ کسی کا دامن ہے بابا۔ بولا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا، نبی پاک نے بھی کسی کو بھیجا۔ ویسے تو تم کہتے ہو میں حدیث سے باہر نہیں جاتا، تو آپ حدیثیں نہیں پڑھی؟ لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے نا بابا، یہ محبت کی دنیا کے مسئلے ہیں۔ وہ بیٹا تم نے مسلم شریف نہیں پڑھی، دوسری جلد نہیں پڑھی، کتاب الفضائل نہیں پڑھی،
अबवाब उल मनाकिब नहीं देखे? वहां क्या है? उन्होंने कहा अच्छा अभी भी नहीं पहुंचा, अभी भी नहीं पहुंचा। अब मैं कहा तू नहीं पहुंचा, देखना मेरी कौम कैसे पहुंचती है। देख एक ही बात कहने लगा हूं। मैंने कहा जनाब अगर वलियों के पास जाने का कोई फायदा ना होता और ना भेजना होता तो नबी कभी ना। ओ हुजूर ने किसको भेजा है? मैंने कहा उठा मुस्लिम दूसरी जिल्द फजाइल वाला चैप्टर और बाब फजाइल उवैसिल करनी। देखा ये है मेरी कौम। अभी मैंने वाकया नहीं सुनाया, ये पहले ही बोल पड़े। मेरे नबी ने अपना लिबास अनवरो अकदसो मुतहरो मुनव्वरो मुअम्बर ये दिया हजरत फारूक आजम को और साथ दिया मौला अली को। फरमाया मेरा लिबास ले लो, यमन में जाना या यमन वाले यहां आए तो वहां देखना एक बंदा होगा जिसका नाम उवैस होगा, उसका शहर करन होगा, मुल्क यमन होगा। उसे ये मेरी चादर देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। मैंने कहा ये कौन है उवैस? ये तो ताबेई है। तो मैंने कहा ताबेई होता कौन है? जी ये वली होता है। तो नबी ने भेजा क्यों? जी दुआ करवाने के लिए। मैंने कहा तुम्हें कोई समझ नहीं आई? नबी बताना चाहते हैं वली जहां भी हो जाया भी करो, दुआएं करवाया भी करो ना। बोलो ना तवज्जो है मेरी बात पर? के कोई नहीं, 4-5 बंदे परेशान बैठे हैं कि अच्छा बात तो ठीक है। हजरत वैसे करनी ताबेई हैं, ताबेई का रुतबा कम होता है, सहाबी का ज्यादा होता है। अब ज्यादा रुतबे वाले कम रुतबे वाले की तरफ जा रहे हैं। क्यों? हुजूर ने यह भी साबित कर दिया कभी कभी बड़ों को भी छोटों के पास चले जाना चाहिए। ये उलमा ने नुक्ता लिखा है, कभी कभी बड़ों को भी चाहिए छोटों के पास आ जाएं। नंबर 1 और नंबर 2 बताया ये उवैस कौन है? फरमाया वो अल्लाह का कामिल बंदों में से एक बंदा है और हमारा आशिक है। फरमाया मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, अगर ये मुस्लिम में ना हो हम हाजिर हैं। समझ आई ना? और कराची जब बोलता है तो पूरा मुल्क बोलता है। बड़े बड़े लोग थे जो सहाबाए कराम को बक बक कर रहे थे, कराची एक मर्तबा बोला सबकी बोलती बंद हो गई है। जियो जियो, वाह वाह, जीते रहिए बाबा। कराची वो कराची तो कराची है ना। दावत सुन्नियत के अंदर तबलीगी काम नहीं था, दावत इस्लामी। कराची बोला सारी दुनिया में दावत इस्लामी की धूम मची हुई है। लोग बेचारे मस्जिदें छीन रहे थे, यहां से सुन्नी तहरीक बोली पूरा मुल्क बोलने लग पड़ा। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे ना क्या? और देखो लब्बैक को कोई नहीं मान रहा था, बड़ी मुश्किलात थी। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब आए, कराची बोला पूरा मुल्क बोलने लग पड़ा। हाँ हाँ लब्बैक 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 या रसूल और देखो भाई देखो, बाबा जी अक्सर कहा करते थे मालकों का काम करो ना तो मालिक तुम्हारी पुश्त नहीं लगने देंगे। साड़ी पंजाबी कहते ने कांड नहीं लगन देंगे। समझ आई ना? और देखो बाबा जी का तो अपना बज़ाहिर मकान भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 1.25 करोड़ बंदे ने जनाजा कैसे पढ़ा, किसने बुलाया था? और रुकिए 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 रुकिए, और कई बंदे वो भी थे जिनके हाँ बाद में दुआ मांगना ही हराम है, वो भी पहुंच गए हम भी खादिम रिजवी के दुआ करने आए हुए हैं। ओ मैंने कहा बेटा मरने के बाद ही तुम्हें पता चला कि हम इतने अच्छे हैं? अगर आप भी पता चल गया तो आप भी हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे अंदर तो एक ऐसा भी नहीं हुआ। यार मैं एक मिनट बेटा, हमारी दिल दुखाने की नीयत नहीं है, सिर्फ हकायक है, हकायक है जो आपके सामने कह रहा हूं। बाबा हमें जरूरत ही नहीं है नफरत फैलाने की, लेकिन यार हकायक तो सुन लिया करो ना। क्या जरूरत है कि आप मज़ारात पे चल के दुआ कर रहे हैं? क्यों भाई? अब तुम्हें पता चला कि खादिम रिजवी बहुत अच्छा बंदा है। जब खादिम रिजवी इस्लामाबाद में शैल खा रहा था तो उस वक्त तो तुम छुप छुप के बगलगीर हो रहे थे, तब तुम्हें नहीं पता था ये बहुत अच्छा बंदा है? क्या बात है? को थोड़ा सा खुदा का खौफ करो भाई। ओ इब्नुल वक्त मौलवियो, और आप भी आज वाले सुन्नत के साथ एक से एक बढ़ के हीरा है। और अगली बात कहते हम इसलिए आए हैं इसके सदके अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। मैंने कहा इसका मतलब है सुन्नी इतना कीमती होता है? हाय हाय, आप समझे ही नहीं। मैंने कहा इसका मतलब सुन्नी इतना कीमती होता है?
اور یہاں پر اگر جرت ہے نا اپنی اماں کا دودھ پیا تو لوگوں کو بتاؤ. آپ تو کہتے ہو کہ مردہ فائدہ ہی نہیں دیتا, اگر نہیں دیتا تو مینگو لینے آئے تھے, کیوں آئے تھے؟ اور کوئی فائدہ دیتا ہے تو تبھی آئے نا. اور لوگوں کو جہالت میں نہ رکھو, بتاؤ. وہ جو مصطفیٰ کے نعرے لگائے وہ دنیا میں ہو تب بھی شیر ہے, قبر میں جائے تب بھی شیر ہے. میرا خیال ہے آپ تھک گئے ہیں, پھر کبھی صحیح یار تو بولو تو صحیح نا. سبحان اللہ. بولو 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 یار. سبحان اللہ سبحان اللہ, اونچا کہو خدا کو. اللہ کے بندے یہ حقائق ہیں جو میں آپ کے, ہم تو فقیر تو سارے پاکستان میں شیشہ دکھا رہا ہے کہ یہاں پر اپنا منہ ہی دیکھ لو. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی, ہم شیشہ تو دکھا سکتے ہیں نا. دوستان مکرم, بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امیر المجاہدین کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور جتنے محبت والے آپ حضرات تشریف فرما ہیں, یقین فرمائیں غوث اعظم کا کوئی بھی ملنگ ہو, کوئی بھی مرید ہو, کوئی بھی چاہنے والا ہو, یقین فرمائیں وہ ہوتا ہی محبت والا ہے. یہ یاد رکھ لیں, نہ وہ کبھی بد امنی کا اعلان کر سکتا ہے, نہ وہ کبھی دہشت گردی کا اعلان, وہ ہوتا ہی محبت والا ہے. ہر چیز برداشت کر لیتا ہے, پر کہتا ہے میرے غوث اعظم کی تعلیم یہی ہے کہ امت مصطفیٰ میں محبت کو پھیلایا جائے. تو محبت کی صورتحال یہی ہے نا, حقائق کو تو تسلیم کیا جائے نا. اور یہی بات تو میرے غوث جلی نے بیان فرمائی. غوث اعظم نے جو باتیں بیان فرمائی, اگر ان پر عمل ہو جائے تو آج معاشرے میں سے یہ ساری باتیں نکل سکتی ہیں. آپ نے کیا بیان فرمایا, بلکہ بیان تو بڑے دور کی بات ہے, آپ نے تو اپنے کردار سے ہر بات کو ثابت. اتفاق کی بات تھی جب میرے غوث اعظم دنیا میں جلوہ گر, توجہ فرمائیں گے میرے پیارے بھائی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, جب حضور غوث اعظم دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اتفاق کی بات تھی کہ مغرب کا ٹائم تھا, جب رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا, رات کا ٹائم ہوا تو میرے غوث پاک دنیا میں جلوہ گر ہو گئے. تہجد کا ٹائم آیا نا, تو جب اذانیں شروع ہوئیں, سحری کا وقت ختم ہوا, غوث اعظم نے اپنی والدہ کا دودھ پینا بند کر دیا. ایک مرتبہ تو اماں جی پریشان ہوئی, شام تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں. اچھا, جب شام کا وقت ہوا نا تو مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں, تو آپ نے طلب کا اظہار کیا, اماں جی نے گود میں رکھا, غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا. اماں جی کی جان میں جان آ گئی کہ میرے بیٹے نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے. سحری تک کیسے جاری رہا, سحری کی اذانیں پھر شروع ہوئی, آپ نے پھر کھانا پینا چھوڑ دیا. دوسرا دن مغرب کا ٹائم آیا, ایسے ہی. اب جملہ سنیے گا, مائیں تو پھر سوچتی ہے نا کہ کل اسی ٹائم کھانا پینا بند کیا تھا, آج پھر بند کر دیا. مغرب کا وقت ہوا, کل اسی ٹائم کھانا پینا شروع کیا تھا, آج پھر. مسئلہ کیا ہے؟ 4 دنوں کے بعد والدہ کہنے لگیں, گھر والوں مبارک ہو, اللہ نے جو بیٹا دیا ہے عام نہیں, یہ مادر زاد ولی ہے, یہ تو روزے رکھتا ہے. ہائے ہائے ہائے, او یہ تو روزے رکھتا ہے, یہ عام بچہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا, 2 دن 3 دن 4 دن آزمایا نا تو بڑے خوش ہو گئے. اب بات جب محلے والوں کو پتا چلی, ملک پوری دنیا میں پھیل گئی کہ سید زادوں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. قلائد الجواہر میں یہ عبارت موجود ہے, ولدہ للاشراف ولد لا یردع فی رمضان. فرمایا سید زادوں کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے, روزے رکھتا ہے, روزے رکھتا ہے. توجہ بھی توجہ. اچھا, وہ تو بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی. 29 کا دن آیا, بادل آ گئے, چاند نظر نہیں آ رہا, اور اس وقت رویت ہلال کمیٹی تو تھی نہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب کی بلا تو تھے نہیں. تھوڑا سا تو جاگو نا یار, کہ وہ دیکھتے اور بتاتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, چاند ہے یا نہیں ہے. سبھی پریشان ہو گئے. اب جب پریشان ہوئے نا کہ صبح روزہ رکھیں یا نہ رکھیں, اب جو پریشان تھے ان میں سے ایک ایسا بزرگ آیا, ایک ایسا بزرگ آیا, ایک ایسا بزرگ آیا, اور آ کے کہنے لگا لوگوں کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں چل رہا چاند نظر آیا یا نہیں, صبح عید ہے یا روزہ؟ فرمایا سارے روزے اس چاند کو دیکھ کر رکھ لیے, اب عید کرنے کے لیے پریشان نہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ سحری کر لو, سید زادوں کے گھر آ جاؤ, اگر ان کے بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا عید کر لیں گے, رک گیا روزہ رکھ لیں گے. کیوں؟ فرمایا آج اس چاند کو نہیں دیکھنا, آج اس چاند کو دیکھنا. کوئی جگر کی تہ میں ٹھنڈ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے بابا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ کون ہے؟ پیر. کون سے؟ پیران پیر, بڑا پیر. کیا کہا میں نے؟ ادھر دیکھیے, میں نے کہا بڑا پیر روزے رکھتا ہے
چھوٹے چھوٹے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، آواز کمزوروں والی ہے۔ او بابا ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو ہیں۔ آج کل کے کئی ایسے پہ ہمارے پنجاب میں تو بڑا ڈرامہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہاں کیسے ہوتا ہے۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں، بڑے پیر ہوتا نا، اس کو چاہیے عبادت کرے، ریاضت کرے، ظاہر اس کا ٹھیک ہو، باطن اس کا ٹھیک ہو، تلاوت کرے، تہجد پڑھے، یہی باتیں ہیں نا۔ پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سیدھے راستے پر چلے، جس کی ہم پیروی کریں۔ تو جو خود ہی بے ہدایتہ ہو وہ ہمیں کیا ہدایت دے گا؟ اب وہاں پر کئی ایسے پیر ہوتے ہیں جو سیر ہی نہیں کرتے، افطاری کے لیے اثر کے وقت ہی پہنچ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ بابا تھوڑا سا سمجھا کریں، سمجھا کریں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ راستہ عام نہیں ہے۔ اگر حضور غوث پاک کی بات سن رہے ہیں تو پیرانے پیر آتے ہی روزہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے پیرانے پیر بتا رہے ہیں کہ اگر پیر بننا ہے تو شریعت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ کئی بندے ہوتے ہیں 2 نمبر جاہل، احمق، بے وقوف، جو اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ مولویوں کا ذہن اور ہوتا ہے اور فقیروں کا اور ہوتا ہے۔ مولویوں کی لائن اور ہوتی ہے، فقیروں کی اور ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا فقیرہ تو کدھر سے آیا ہے؟ او فقیرہ کدھر سے آیا ہے؟ جن فقیروں کو ہم جانتے ہیں نا وہ حضرت سلطان باہو جیسے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں وہ میرے بابا فرید جیسے ہیں، وہ حضرت شاہ عبداللہ غازی جیسے ہیں، وہ میرے دولہ سبزواری جیسے ہیں۔ کیا پتا جن کو ہم جانتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ اب ہم ان کو دیکھیں یا ان کو دیکھیں؟ نہیں، ہم جہالت کے لوگوں کے پیچھے چل سکتے، ہم تو اپنے تاجداروں کے پیچھے چلیں گے نا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے ان حقائق کو سمجھنے کی، اس واسطے نیکوں کے پاس جایا جاتا ہے، ان کے پاس بھی جا کر بیٹھنا بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ صوفیاء نے کہا، آپ کہتے کیسے فائدہ ہوتا ہے جناب؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صوفیاء نے دی ہے مثال۔ گرمیوں میں یہ میں پنکھا لگوا لوں اور یہ میرے لیے ہو، میرے پیسوں کا ہو، میرے گھر میں ہو، میں بجلی کا بل پے کروں، اس کو چلاؤں، ہوا مجھے لگے گی نا؟ بولو۔ اگر آپ لوگوں میں سے 15-20 عاشقان مصطفیٰ مجھے ملنے کے لیے آ جائے اور میرے پاس بیٹھیں تو یہ پھر ہوا آپ کو تو نہیں لگے گی نا؟ ہاں جی نہیں یار، کیوں؟ پنکھا میرا ہے، آپ کو کیوں لگے بھائی؟ ہائے ہائے ہائے، اب بولا لگے گی کیوں؟ فرمایا جب ادھر آ رہی ہے تو ساتھ بیٹھنے والوں کو لگ جائے گی۔ اور میں نے کہا اس لیے رب نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا ان پر جب رحمتیں برستی ہیں ان کے پاس جانے والا جیسا بھی ہو رب کی رحمت اسے بھی مل جاتی۔ اب تو بولو نا سبحان اللہ۔ اس واسطے نیک لوگوں کے پاس جایا گا۔ ٹائم بتاؤ۔ او میرے غوث اعظم کے دیوانوں، کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اب سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے خود بھیجا ہے حضرت مولا علی کو، حضرت فاروق اعظم کو، اور بھیجا کس کی طرف تھا؟ حضرت اویس کرنی کی طرف۔ حالانکہ حضرت اویس کرنی سے حضرت فاروق اعظم بھی افضل ہیں اور حضرت مولا علی بھی، لیکن پھر بھیجا تاکہ بھیجنا محبوب کی سنت ہو جائے، جانا صحابہ کی سنت ہو جائے۔ اور حضرت اویس کرنی نے بھی نہیں کہا غیر اللہ سے دعا نہیں کروانی چاہیے، یہ تو شرک ہوتا ہے، شرک۔ یار خدا کا خوف کرو، یہ شرک ہے یا پاپڑوں کی دکان ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک ہو رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، حضور کی امت کو کسی نئے راستے پہ نہ چڑھاؤ۔ یہ تو وقت ایسا ہے، لوگ تو پتہ نہیں کتنے دکھی ہیں، ان کو بزرگان دین کی، اولیاء کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، حضور کی ایسی باتیں سناؤ ان کے دل کے دکھ ویسے ہی ختم ہو جائیں یار۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کوئی صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف کر رہا ہے، کوئی اولیاء کے خلاف کوئی بات ہے۔ میں لاہور میں چلا گیا، وہاں پر مجھے کسی نے بتایا چند دن پہلے بندہ آیا، اس نے تقریر کی ہے کہ یہ مزارات پر نہیں جانا چاہیے، بند کرو ان کو۔ تو میں نے اس وقت، یہ شہباز شریف تھا، تو میں نے کہا اگر کوئی بندہ ہے تو ہماری آواز پہنچائے، یا تو ایسے کتوں کو لگام ڈالو کہ بکواس بند کرے، یا پھر داتا صاحب کے گلے کا جتنا پیسہ ہے وہ لے کے نہ جاؤ، کھاتے بھی ہو بھونکتے بھی ہو۔ اولیاء کے مزارات پر جتنا پیسہ کدھر جاتا ہے؟ کیا بات یار، یہ اب کہتے ہیں ولی تو کرتے ہی کچھ نہیں، اور میں کہتے رہا ادھا ملک ولی چلاؤندے پے نے، اور اگر حقیقت میں آ جاؤ تو سارا کچھ چل ہی ولیوں کے صدقے رہا ہے۔
خدا کا خوف کرو. اللہ کے ولی اس لیے نہیں تھے, نیک لوگوں کے لیے. اپنی زبان کو سنبھال کے چلایا کرو. سمجھ آ رہی ہے نا خدا کے بندو؟ نبی اگر یہ ولیوں کے پاس جانا کوئی اچھا عمل نہ ہوتا, دعا نہ کروانی ہوتی, تو نبی پاک بھیجتے ہی نہ. آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ خود فرما رہا ہے سچوں کے پاس جاؤ, نبی پاک خود بھیج رہے ہیں ایسے جاؤ. اور پھر یہ طریقہ تو ہمیں آگے آنا, اور یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں امام دیا ہے تو احمد رضا جیسا, پیر دیا ہے تو غوث اعظم جیسا, اور اگر درویش دیا ہے تو حضرت پیر الیاس قادری عطار جیسا, جس نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا ہے, اٹکنے نہیں دیا ہے, جھٹکنے نہیں دیا ہے, لٹکنے نہیں دیا ہے. ہمیں بتایا ہے راستہ سیدھا یہ ہے, بس سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے, بس دائیں بائیں نہیں ہونا ہے. اس واسطے خدا کے لیے سمجھو. اور جو پیرانے پیر ہے نا, سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنو سنو, آپ کا پتہ معمول کیا تھا؟ 15 سال تک آپ کا یہ معمول رہا, ہر رات اللہ کی عبادت اتنی کرتے ہیں, اس کا لیول یہ ہے 15 سال تک ہر رات قرآن مجید تہجد تک ختم کر لیا کرتے تھے. آج کل کے کئی ایسے ہیں گدی نشین, میں پنجاب میں ان کو کہتا ہوں گدی مشین. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ادھر دیکھیے میری طرف. اس لیے کہتا ہوں, دیکھو نا, پیر کا معنی جس کی پیروی کی جائے, جو خود بے ہدایت ہے اس کی پیروی ہو سکتی ہے, تو پھر آنکھیں کھول لیا کرے نا. ایسے ہی چومنا شروع کر دے, پتہ نہیں پیدا ہونے کے بعد اس کو ماں نے بھی چوما کہ نہیں جس کو تم چوم رہے ہو بابا. اس سے بہتر ہے اپنے باپ کے ہاتھ چوم لو, اس سے بہتر ہے اپنی ماں کے ہاتھ چوم لو, اس سے بہتر ہے مسجد کا دروازہ چوم لو, اس سے بہتر ہے رب کا قرآن نہ ہونا. جان کی امان پاؤں تو کچھ اور کہہ سکتا ہوں بابا. یہ حقائق ہوتے ہیں, ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا نا, وہ بیچارے سن نہیں سکتے ہیں. لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں خراب بھی ہو تو اللہ ٹھیک فرما دیتا. غوث پاک ہر رات 15 سال تک قرآن مجید ہر رات ختم کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھو تم نے 15 مرتبہ زندگی میں پڑھا ہے؟ کہتے نہیں پڑھا ہے. تو میں نے کہا پیر کیسے بن گئے ہو؟ غوث اعظم کا یہ معمول رہا 40 سالوں تک, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی, پڑھی بھی اور 40 سال. تو میں نے کہا آپ صرف 40 دن فجر کی نماز پڑھ کے دکھا دیں. میں ڈبوں کی بات کر رہا ہوں, جس کو میں نے جوتی کا ڈبہ کہا تھا ان کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بیچارے ٹنوں کے پڑے رہتے, ان کو کیا پتا فجر کی نماز کے. وہ تو کہتے ہیں ہم بس پہنچے ہوئے ہیں. کہاں؟ اور بس ہم آگے آگے ہیں آگے. او میں نے کہا بابا زیادہ آگے بھی نہ جانا, آگے جہنم بھی ہے. بولو نا سبحان اللہ. خدا کے بندو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہروپیہ قسم کے لوگوں کے جال میں پھنس گئے ہو یار. نہ کرو ایسا. قرآن و حدیث معیار ہے, یہ ہمارے لیے دلیل ہے. کیا میں امید کروں کہ اس کے مطابق چلو گے؟ پھر تو لطف بھی آئے گا. جس دن بزرگان دین کی تعلیمات عام ہو گئی نا, میرا ملک پاکستان تو پاکستان, اب پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. چونکہ نہ کوئی قاتل رہے گا, نہ ظالم رہے گا, نہ ڈاکو رہے گا, نہ فسادی رہے گا, نہ زانی رہے گا, نہ شرابی رہے گا. سارے ہی تو مصطفیٰ کے دیوانے ہو جائیں گے. اصل بات ہے, یہ میری بات لکھ لو, جس دن ہماری روحانیت تکڑی ہو گئی نا, اس دن مسئلے حل ہو جائیں گے. اور آج کی اس محفل کی وساطت سے میں ایک بات کہوں تو آپ تھوڑا سا عمل کی کوشش کریں گے. ہفتے میں نہیں کہہ رہا, مہینے میں ایک دن خاص کر لو, تہجد ہم نے پڑھنی ہے. ایک دن یہ خیرات غوث پاک کے نام کی خیرات دے دو مجھے. ایک دن, ایک دن. ہاں اگر لطف آ جائے تو بے شک دوسرے دن بھی پڑھ لینا. اور اس دن تہجد پڑھ کے نا, کسی اور کو نہ پتا ہو, آپ کے گھر والوں, آپ اکیلے ہو, کمرے کا دروازہ بند ہو, آپ ہوں اور رب ہو. ہائے 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 ہائے. ایک دن رو کے دیکھ لینا, اگر لطف آ جائے, مزہ آ جائے, سکون آ جائے, تو پھر اس کو ہفتے پہ لے آنا. یہ تیرے دکھ ختم ہو جائیں گے. بابا تو کہاں بیٹھا ہے؟ اور خدا کے بندے کبھی یہ لطف لے کر تو دیکھنا, تیری مشکلیں ختم ہو جائیں گی, تیرے دکھڑے مک جائیں گے. خدا کی قسم تو اتنا اپنے آپ کو ایزی محسوس کرے گا, آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یار
गौस पाक के नाम पर महीने में एक रात दे दो। मैं ये नहीं कहता कि पक्की नीयत और इरादा करो, मैं सिर्फ ये कहता हूं कोशिश तो करो ना यार। क्या मैं उम्मीद करूं कि कोशिश करेंगे हम? आप कोशिश करके देखें, मालिक करम फरमाते हैं। यकीन फरमाइए ये गौसे आजम की तालीमात का हिस्सा है। आज करामात बताई जाती हैं कि उन्होंने मुर्गी को जिंदा कर दिया, चील को जिंदा कर दिया, चिड़िया को जिंदा कर दिया, बेड़ी को तरा दिया। भाई सब कुछ है, कैसे किया, क्या था? वो ये काम करते थे, कुरान पढ़ते थे हर रात, नवाफिल हजार हर रात, 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर पढ़ते थे। और गौसे पाक का मामूल पता क्या था? सुबह फजर की नमाज खुद पढ़ाते थे और उसके बाद बैठकर दरसे हदीस देते थे, उसके बाद बैठकर लोगों को पढ़ाते थे। नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, हदीस, उसूल हदीस, मंतिक सब कुछ पढ़ाने के बाद जोहर की नमाज होती, वहां पर जमात कराते और जमात कराने के बाद लोगों को कहते आ जाओ, अब्दुल कादिर 7 किराअतों का माहिर है, आओ जरा तुम्हें कुरान भी सही तरीके से पढ़ा दो। ये है मेरे गौसे आजम। और जब असर का वक्त होता तो आप कहते जितनी दुखियारी उम्मत के लोग हैं आओ अपने मसले बताओ ताकि हम रब से दुआ करें, ताकि हम रब से दुआ करें और रब तुम्हारी मुश्किलात आसान फरमा दे। बाबा ये थे मेरे गौसे आजम, ये थे मेरे गौसे आजम जिनके दीवाने आज कराची में महफिल सजा के बैठे। दोस्तों ये गौसे पाक की तालीमात बयान नहीं की जाती। जिस दिन ये बयान की गई कौम को पता चल जाएगा कि हमने इस ट्रैक पे चलना है। आवाज कमजोर हो गई है आपकी, मेरा ख्याल है सियाने लोग हैं, आपको पता चल गया कि 1 घंटा पूरा हो गया, बस करें अब। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़हन रखता हूं कि आपको 2-4 बातें और बता दूं। हाँ 2-4 बातें तो मुझे बतानी पड़ेंगी ना जी, ताकि वो बात मुकम्मल तो हो जाए ना। यकीन करें बड़ा लुत्फ दिया आप लोगों ने, बड़ी मोहब्बत से सुना आप लोगों ने। जी तो चाहता है कि 1 घंटा और दे दूं, लेकिन अब सबक आगे भी सुनाना है। मैं चाहता हूं कि 2-4 बातें आपको ऐसी और सुनाऊं जिसके साथ हम गौसे आजम के सच्चे नौकर बन जाएं। दोस्तान मुकर्रम, सैयदी व सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला, आपने फरमाया है जो पीर बनने के लायक होता है ना वो आम बंदा नहीं होता है। सुन लें दोबारा से, और अगर हो सके तो ये क्लिप बना के अपने मोबाइलों में रखें ताकि आपको मजा आता रहे। पीर बनने के जो लायक होता है, वैसे तो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिसमें 4 शराइत पाई जाए वो पीर बन सकता है। नंबर 1 सहीहुल अकायदो, इसको पढ़े लिखे लफ्जों में यूं कह TTS हो। इसका मतलब ये नहीं है कि टोबा टेक से भी ये खुद टोबे से आया है, नहीं, इसका मतलब है टनाटन सुनने। सहीहुल अकायदो नंबर 1। नंबर 2 सहीहुल आमाल हो, उसका अमल जाहिर जितना भी है वो पूरा हो, फासिक ना हो, यह दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त फरमाया कुरान का इतना माहिर हो कि वो जो भी मसला दरपेश हो लोगों से पूछना ना पड़े बल्कि वो किताबों से खुद तलाश कर सके। ये सैयदी आला हजरत ने तीसरी शर्त लिखी। और चौथी शर्त फरमाया सिलसिला भी मुत्तसिल हो। ऐसे ही नहीं ना कि जनाब वो उधर से उठ के आके यहां आके बैठ जाए जो मैं पीर हूं। सिलसिला मुत्तसिल का मतलब ये, इधर देखिए, मेरा हाथ मेरे पीर के हाथ में, मेरे पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में, उनका हाथ उनके हाथ में, उनका हाथ चलते चलते गौसे आजम की बारगाह में सिलसिला मुत्तसिल हो। तो वही 4 शराइत हैं। लेकिन मेरे गौस पाक क्या फरमाते हैं? फरमाया जिस बंदे में ये चीजें हो ना तो वो पीर बन सकता। पूछा कौन कौन सी? सुनिए जरा, सुनिए और ये क्राइटेरिया याद रखिए पीर कौन होता है। फरमाया सज्जादगी के लायक, पीर बनने के लायक जो बंदा हो, अल्लाह की 2 सिफतों का मजहर हो। कहा कौन सी? फरमाया सत्तार भी हो, गफ्फार भी हो। लोगों के ऐप पता चल जाए तो पर्दे डाले, और अगर कोई सामने आके बदतमीजी करे तो मुआफ कर दे। हाय हाय सत्तार भी हो, गफ्फार भी, ये 2 सिफतों का मजहर हो। मजहर सिफत सत्तार भी हो और मजहर सिफत गफ्फार भी हो, ये 2 सिफतें पाई जाएं। फरमाया 2 मुस्तफा की सिफतों का मजहर हो। कौन कौन सी? फरमाया शफीक भी हो, रफीक भी हो। फ्रंट सीटों वालों जागो। क्या मतलब? फरमाया शफीक ऐसा कि जितना मर्जी बंदा दुनिया के जुंजलों में पड़ा हो यारी ना तोड़े। रफीक ऐसा हो कि कब्र में भी आ जाए। हाय 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 हाय, तो जो नहीं फरमा रहे। फरमा सिद्दीक अकबर की 2 सिफतें भी उसमें होनी चाहिए। कौन कौन सी? फरमा सादिक भी हो, सिद्दीक भी हो।
सच बोले और सच बात की तस्दीक करे। कोई नाराज होता है लख बारी हो जाए, बोलना सच है। किसी का मुंह टेढ़ा होता है, हो जाए, सच बोलना है। समझ आ रही है ना? और सैयदी अमीरी आले सुन्नत के जितने बयानात मालूमात हैं, हर 6 महीने के बाद 2-4 का मुंह टेढ़ा हो जाता। हम क्या करें? अगर तू जाहिल है तो हम क्या करें? इलियास कादरी तो आला हजरत का शाहीन है, सादिक भी हो सिद्दीक भी हो। 2 सिफतें फरूक आजम वाली पाई जाएं। कौन सी? फरमाया अमरुम बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। बड़ा आ जाए छोटा आ जाए, ओहदे वाला आ जाए या गैर ओहदे, सबको दावत दे, नेकी की दावत, रोके गुनाहों से। तीसरी अगली बात भी फरमा 2 सिफतें उस्मान गनी वाली हूं। क्या? फरमाया दिन को सखावत करे, रात को तिलावत करे। गिनते चले आओ। फरमा 2 सिफतों का मदर मौला अली वाली सिफतों का। कौन सी? फरमाया आलिम भी हो और बहादुर भी हो। लो जी, मैंने आपको तराजू दे दिया है, अपने अपने पीर को रख के तोलो ना बीच में, अभी पता चल जाएगा। और मैं और ये देखो, मैं बांह खड़ी करके, एक नहीं दोनों, अल्लाह ने जो मुझे मुर्शिद दिया है, अल्लाह के फजल से सारी सिफतें पाई जाती हैं। नूर की बरसात हो, को बात समझ है? को सुभान अल्लाह माशाल्लाह फरमाएंगे कि कोई नहीं फरमाएंगे? देखो भाई, मेरे पीरे कामिल सैयदी अमीर आले सुन्नत समेत जिस जिसका पीरे कामिल है, मैं झोली उठा के दुआ कर रहा हूं, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। समझ आ रही है? जिसका जो पीरे कामिल है, सलाम हो। लेकिन अहबाब, ये असल हुदूद हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। सज्जादगी के लायक कौन हो सकता है? आपको पता सज्जादा नशीन का माना क्या है? सज्जादा मुसल्ले को कहते हैं, चटाई को जिस पर सजदा किया जाए, जाए नमाज जिसे कहते हैं, उसे सज्जादा फारसी में कहते हैं। वैसे ये अरबी जुबान का लफ्ज है, सज्जाद सजदा से निकला है। सज्जादा नशीन जब बोलेंगे तो ये फारसी का लफ्ज है। इसका माना होता है मुसल्ले पर बैठने वाला। अब मुसल्ला निकल गया है, अब तो सज्जादा नशीन नहीं, लफ्ज ही बदल गया, गद्दी नशीन। गद्दी छोटी होती है, ये जो है ना नीचे मेरे, ये गद्दी है। आप कहते हैं गद्दी नहीं, आप ले आओ गद्दा नशीन। ओ यार, मेरा एक अपना अंदाज है, तालिब इल्म बंदा हूं, अगर कोई बात ना पसंद है तो मुझे माफ कर देना। अगर चस आ रही है बोलो तो सही ना यार। गद्दी गद्दा नशीन। अब गद्दा नशीन भी नहीं, गद्दी मशीन। क्या मतलब? ना नमाज ना रोजा, भंगी चरसी ने सही, सब कुछ बीच में है। हट के क्या करता है? आ जाओ नजराना जमा करा के जाओ, बस नजराने ले रहे हैं। खुदा के बंदे, आने वाले को यही बता दे मजार पे हाजिरी कैसे देनी है। बस औकात तो पीर आपस में लड़े हुए थे। वैसे कहते हैं सूफिया मोहब्बत बांटने आए थे, तो मैंने कहा सूफिया की औलादें लड़ क्यों रही हैं? साडी पंजाबी च कहते ना, औखियां गल्लां शुरू हो गई ने। समझ आई? मुश्किल बातें। अब ये तो हर बंदे से हजम नहीं होती ना, इसलिए कई बंदे परेशान हो गए। भी समर साहब ने क्या बात छेड़ ली है। ओ भाई, यहां से मोहब्बत निकलेगी तो सारे मुआशरे में मोहब्बत आ जाएगी। समझ आ रही है? इस वास्ते ये सज्जादगी कोई आम शहर नहीं है। साहबजादे तो सारे ही पैदा कर लेते हैं, को गुलाम ज्यादा भी पैदा करो, फिर तो मजा भी आए ना। दोस्ताने मुकर्रम, दोस्ताने अजीज, खुदा के लिए इन हकायक को समझने की कोशिश करो। और आप जब भी ऐसी नेक महफिल हो जरूर जाया करें, उसमें बैठा करें, हकायक सुना करें। आज कईयों का दिमाग तो क्लियर हुआ होगा ना कुछ बातों से। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की, अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आके आपको सबक सुनाएंगे, और जो मौजू होगा उसके मुताबिक। और बावजू होके बैठा करें और दुआ करें, ये जो कोरोना जैसी नहुसत है ना, ये हमारा मुल्क है पूरी दुनिया से नेस्त और नाबूद हो जाए। और यहाँ ये बात भी सुन लें, वुजू करने से गुनाह झड़ते हैं कि नहीं झड़ते हैं? अगर गुनाह झड़ जाते हैं, जो कोरोना नहीं झड़ सकता है। इंशाल्लाह ये दफा राइट हो जाएगा, भाग जाएगा, नहीं रहेगा। आप बस पाक को साफ होके आ जाए। मुझे याद पड़ता है कदी शरीफ, अगर मेरा हाफजा खता नहीं करता तो हिलियतुल औलिया में है, अल्लाह का अजाब आता है फिर वापस चला जाता है। अल्लाह पूछता है तुझे तो भेजा था कि बस्ती वालों पर चल के अपना काम दिखा, तो तू आ गया है। वो कहता है बारी ताला, मेरे तो चाहत थी कि जो तेरा हुक्म है पूरा करूं, पर मैंने देखा मस्जिद में बैठकर कुछ लोग तेरा जिक्र कर रहे थे, उनकी वजह से मुझे वापस आना पड़ गया।
مسجد میں بیٹھو، مسجد کو آباد کرو، اور کاش کہ یہ باتیں ہمارے حکمرانوں کو کوئی بتا دے. نہیں سمجھے؟ آپ جب پریس کانفرنس میں با جماعت کرتے ہیں وہاں پہ وہاں کندھے سے کندھا بس ہوتا ہے، سمجھے؟ وہاں کرونا نہیں ہوتا، کرونا تو مسجد میں آتا ہے نا. کبھی مجھے نظر آ گیا نا تو اس کی وہ درگڑ بناؤں گا نا کرونے کی. او خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، مساجد کو آباد کرو. مساجد آباد ہوں گی تو انشاءاللہ بیماریاں ویسے بھاگ جائیں گی. دعوت اسلامی کو جانتے ہیں؟ او ماشاءاللہ. اچھا، تعاون بھی فرماتے ہیں؟ فرمایا کریں. دعوت اسلامی کو چندہ بھی دیا کریں، بندہ بھی دیا کریں. چندہ دیں گے تو مسجد مدرسے بڑھیں گے، اور بندہ دیں گے تو ہم بندے کا پتر بنا کے دیں گے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی ہے یار. ٹھیک ہے جی. آپ کے امام صاحب کا کیا نام ہے؟ کہاں ہے رضوان؟ جیو ماشاءاللہ پیر بھائی محمد رضوان بھائی اور جتنے احباب آپ کی مسجد کی انتظامیہ آنے والے تمام، میں آپ کی سب سے پہلے محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ لوگوں نے محبت سے سنا، آپ کا شکریہ. اور اس کے بعد آپ نے بھاؤ ابو المراج شفیع بھائی کا اور ان کے دوستوں کا، جنہوں نے اتنی محبت سے مجھے دعوت دی، اور اللہ کی توفیق سے چند جملے اچھے نکل گئے. آپ خوش ہو گئے. آپ دعا دے دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی ملاقات ہوگی. اللہ کی فضل. جی نہ یار، آئندہ سال اتنا لمبا نہ کریں، تھوڑا ٹائم کریں. جی جی اللہ خوش. ہاں، معراج شریف کے موقع پر میں نے آنا ہے انشاءاللہ. زندہ باد. اس سے پہلے کے بھی لوگ ابھی ڈیٹ ایک ہفتہ میرا خیال، اس سے پہلے بھی شاید 6 فروری و 11 تک بھی میں آؤں. اگر آئے تو انشاءاللہ آپ کی زیارت کو آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ابھی سلام پڑھنا بھائی.